ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. طبقہ تبا تابعین اور دیگر مقتدمین کے آئمہ طریقت. حصہ 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. طبقہ تبا تابعین اور دیگر مقتدمین کے آئمہ طریقت. نمبر 1. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ. آئمہ طریقت میں سے شجاع طریقت متمکن در شریعت حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ بلند ہمت، مرد خدا اور صاحب کمال بزرگ ہیں. آپ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ توبہ پر فرمائی. اس سے قبل آپ میں ریا و فساد بہت تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی. آپ نے عرصہ تک حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے علم و طریقت کی تحصیل فرمائی. چونکہ آپ اجمی تھے، عربی زبان پر عبور حاصل نہ ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرب بنا کر متعدد کرامتوں سے سرفراز فرمایا. ایک رات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی خانقاہ کی طرف گزر ہوا. آپ اقامت کہہ کر نماز مغرب شروع کر چکے تھے. حضرت حسن بصری نے ان کے اقتداء میں نماز نہ پڑھی کیونکہ صحیح تلفظ اور درست مخارج کے ساتھ تلاوت قرآن کریم پر آپ کو قدرت حاصل نہ تھی. حضرت حسن بصری جب رات کو سوئے تو دیدار الہی حاصل ہوا. آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، رب العالمین تیری رضا کس چیز میں ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے حسن تو نے میری رضا تو پالی لیکن اس کی قدر نہ کی. آپ نے عرض کیا، پروردگار وہ کون سی رضا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو حبیب اجمی کی ابتدا میں نماز پڑھ لیتا تو صحت نیت اور معتب عبادت کے انکار کے خطرے سے محفوظ رہتا اور تجھے رضا الہی حاصل ہو جاتی. مشائخ طریقت میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ حجاج کے ظلم سے بھاگ کر حضرت حبیب اجمی کی خانقاہ میں تشریف لائے اور حجاج کے سپاہی تعقب کرتے ہوئے اندر گھس آئے تو سپاہیوں نے پوچھا، اے حبیب تم نے حسن بصری کو کہیں دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں. سپاہیوں نے پوچھا کس جگہ ہے؟ فرمایا میرے حجرے میں ہیں. وہ آپ کے حجرے میں گھس گئے لیکن وہاں کسی کو نہ پایا. سپاہیوں نے سمجھا کہ حبیب اجمی نے مذاق کیا ہے. اس پر انہوں نے دشت کلامی کے ساتھ پوچھا، سچ بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے قسم کھا کر فرمایا، میں سچ کہتا ہوں وہ میرے حجرے میں ہیں. سپاہی 2-3 بار اندر گئے آئے مگر وہ حسن بصری کو نہ دیکھ سکے. بالآخر وہ چلے گئے. جب حسن بصری حجرے سے باہر تشریف لائے تو فرمایا، اے حبیب میں سمجھ گیا، حق تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ان ظالموں کے پنجہ سے محفوظ رکھا، لیکن اس کی وجہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ اس حجرے میں ہیں؟ حضرت حبیب اجمی نے جواب دیا، اے میرے مرشد برحق، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری برکت کی وجہ سے ظاہر نہیں کیا بلکہ سچ بولنے کی وجہ سے خدا نے ان سے مخفی رکھا. اگر جھوٹ کہتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں کو رسوا کرتا. اس قسم کی بکثرت کرامتیں آپ سے منسوب ہیں. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کس چیز میں رضائے الہی ہے؟ آپ نے فرمایا
ایسے دل میں جہاں نفاق کا غبار تک نہ ہو، کیونکہ نفاق وفاق کے خلاف ہے اور رضا عین وفاق ہے، اور یہ کہ محبت کو نفاق سے دور کا بھی علاقہ نہیں ہے اور نہ وہ محل رضا ہے۔ محبان الہی کی صفت رضا ہے اور دشمنان خدا کی صفت نفاق۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ دوسری جگہ آئے گی۔ نمبر 2، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ طریقت میں سے ایک بزرگ، امام طریقت، نقیب اہل محبت، جن و انس کی زینت حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مصاحب و مرید ہیں۔ طریقت میں آپ کا بلند مقام ہے۔ آپ کی کرامتیں اور ریاضتیں مشہور و معروف ہیں۔ آپ کے والد کا نام دینار تھا، جو کہ غلام تھے۔ آپ غلامی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ ایک جماعت کے ساتھ محفل رقص و سرور میں تھے۔ جب تمام لوگ سو گئے تو اس تنبورہ سے جسے بجایا جا رہا تھا آواز آئی، یا مالکی مالکی انا تتوب، اے مالک کیا بات ہے، توبہ میں دیر کیوں؟ آپ نے اپنے تمام دوست و احباب کو چھوڑ کر اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سچی توبہ کی اور اپنا حال درست کر کے ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد آپ کی شان اس قدر بلند ہوئی کہ ایک مرتبہ جب آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک تاجر کا موتی کشتی میں گم ہو گیا۔ باوجود یہ کہ آپ کو علم تک نہ تھا، لیکن تاجر نے آپ پر سرقہ کی تہمت لگائی۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، اسی لمحہ دریا کی تمام مچھلیاں منہ میں موتی دبائے سطح آپ پر ابھر آئیں۔ آپ نے ان میں سے ایک موتی لے کر اس تاجر کو دے دیا اور خود دریا میں اتر گئے اور پانی پر گزر کر کنارے پر پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل میں اخلاص ہے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہی تو واقعی عمل ہے۔ اس لیے کہ عمل کے لیے اخلاص کا درجہ ایسا ہے جیسے جسم کے لیے روح۔ جس طرح بغیر روح کے جسم پتھر و جماد ہے، اسی طرح بغیر اخلاص کے عمل ریت کا تودا ہے۔ اخلاص باطنی اعمال کے قبیل سے ہے اور طاعات و نیکیاں ظاہری اعمال کے قبیل سے۔ ظاہری اعمال کی تکمیل باطنی اعمال کی موافقت پر موقوف ہے، اور اعمال باطنہ ظاہری اعمال کے ساتھ ہی قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 1000 برس تک دل سے مخلص رہے، جب تک اخلاص کے ساتھ عمل کو نہ ملائے وہ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 1000 برس تک ظاہری عمل کرتا رہے، لیکن جب تک وہ ظاہری عمل کے ساتھ اخلاص نہ ملائے گا، وہ عمل نیکی نہیں بن سکتا۔ نمبر 3، حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ طریقت میں سے ایک بزرگ، فقیر کبیر، تمام ولیوں کے امیر، ابو حلیم حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مشائخ کبار میں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ تصوف کے تمام احوال میں بکثرت دلائل و شواہد مذکور ہیں۔ آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مصاحب ہیں۔ آپ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من العملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ آپ بکریاں پالتے تھے اور فرات کے کنارے چرایا کرتے تھے۔ آپ کا مسلک خلوت گزینی تھا۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر اس طرف ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ تو نماز میں مشغول ہیں اور بھیڑیا ان کی بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ میں ٹھہر گیا کہ اس بزرگ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہیے، جن کی بزرگی کا کرشمہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بڑی دیر تک انتظار میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے جواباً سلام کے بعد فرمایا، کس کام سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، بغرض زیارت۔ فرمایا، جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، یا حضرت، آپ کی بکریوں سے بھیڑیے کو ایسا لگاؤ ہے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بکریوں کے چرواہے کو حق تعالیٰ سے دلی ربط ہے۔ یہ فرما کر آپ نے لکڑی کے پیالے کو پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ پتھر سے 2 چشمے جاری ہوئے، ایک دودھ کا اور دوسرا شہد کا۔ پھر فرمایا، نوش کرو۔ میں نے عرض کیا، آپ نے یہ مقام کس طرح پایا؟ آپ نے جواب دیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کے ذریعے۔ اے فرزند،
حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں نہ تھے، جبکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرما بردار ہوں، تو یہ پتھر مجھے دودھ اور شہد کیوں نہ دے گا؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، یعنی اپنے دل کو حرص کی کوٹھڑی اور اپنے پیٹ کو حرام کی گٹھڑی نہ بنانا، کیونکہ لوگوں کی ہلاکت انہی دو چیزوں میں مضمر ہے اور ان کی نجات ان سے دور رہنے میں ہے۔ حضرت شیخ مذکورہ کے اور بھی بکثرت احوال و روایات ہیں، اس وقت اسی پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ جب میں ملتان کے علاقہ بہنور میں دشمنوں کے چنگل میں محصور تھا تو میری کتابیں غزنی میں رہ گئی تھیں۔ نمبر 4، حضرت ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ایک بزرگ امام طریقت پیر صالح حضرت ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ مشائخ کرام کے پیشوا اور سلوک و معرفت میں کامل دسترس رکھتے ہیں۔ فقر میں بزرگ اور صادق قدم تھے، مجاہدات میں بڑی محنت و مشقت برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ آپ کا کلام مقبول اور تمام کتابوں میں مذکور یہی ہے۔ یہی حضرت عمرو بن عثمان روایت کرتے ہیں کہ کسی نے آپ سے پوچھا، مالکہ یعنی آپ کی پونجی کیا ہے؟ فرمایا، میری پونجی خدا کی رضا اور لوگوں سے بے نیازی ہے۔ بلا شبہ جو شخص حق تعالیٰ سے راضی ہوگا وہ لوگوں سے مستغنا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑا خزانہ تو خدا کی رضا ہی ہے۔ غنا سے ان کی مراد حق تعالیٰ سے غنا ہے۔ جو شخص حق تعالیٰ سے مستغنا ہو جاتا ہے وہ غیروں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے در کے سوا کسی اور در کو جانتا ہی نہیں، اور ظاہر و باطن کی حالت میں خدا کے سوا کسی کو پکارتا ہی نہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو سوتا پایا، چنانچہ میں انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو فرمایا، میں نے خواب میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے مجھے پیغام دیا ہے کہ ماں کے حق کی حفاظت کرنا حج کرنے سے بہتر ہے، لوٹ جاؤ، ماں کو خوش رکھو۔ میں واپس آ گیا اور مکہ مکرمہ حاضر نہ ہوا۔ میں نے اس سے زیادہ ان کے اقوال نہیں سنے۔ نمبر 5، حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ایک بزرگ امام طریقت داعی اہل مجاہدہ قائم اندر مجاہدہ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ یگانہ روزگار بکثرت تابعین کے صحبت یافتہ تھے، اور اکثر مشائخ مقتدمین نے بھی آپ سے ملاقات کی ہے اور آپ سے طریقت کے حقائق، انفاس عالیہ اور اشارات کاملہ بکثرت منقول ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، یعنی میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جس میں مجھے خدا کا جلوہ نظر نہ آیا ہو۔ یہ مقام مشاہدہ کا ہے، کیونکہ بندہ عافل حقیقی کی محبت میں اس حد تک فائز ہو جاتا ہے کہ وہ جب بھی کسی فعل کو دیکھتا ہے تو اسے فعل نظر نہیں آتا بلکہ فاعل ہی نظر آتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص تصویر کو دیکھ کر تصویر بنانے والے کے کمال کو دیکھتا ہے، اسی کلام کی اصل و حقیقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس قول مبارک پر ہے، جبکہ انہوں نے چاند، ستارے اور آفتاب کو دیکھ کر کہا تھا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ آپ کے غلبہ شوق الہی کا حال ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا اس میں محبوب ہی کی صفت کا جلوہ دیکھا، اس لیے کہ محبوبان خدا جب کسی چیز پر نظر ڈالتے ہیں تو انہیں جہان کی ہر چیز اس کے قہر کا مقہور اور اس کے غلبہ کا اسیر نظر آتی ہے، اور ہستی کے وجود کو اس کے فاعل کی قدرت کے پہلو میں پراگندہ دیکھتے ہیں۔ وہ مفعول کو نہیں دیکھتے بلکہ فاعل کو دیکھتے ہیں، اور تکوین کی حالت میں ناچیز نظر آتے ہیں۔ جب حالت اشتیاق میں اس پر نظر پڑتی ہے تو ان کی نظر مقہور یعنی کائنات پر نہیں پڑتی بلکہ قاہر یعنی کائنات کے بنانے والے ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس لیے ان کی نظر مفعول پر نہیں ہوتی بلکہ فاعل ہی کے مشاہدے میں ہوتی ہے۔ مخلوق نظر ہی نہیں آتی بلکہ خالق کا جلوہ سامنے ہوتا ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی مشاہدے کے باب میں آگے آئے گی۔ ایک گروہ سے اس مقام میں غلطی واقع ہوئی ہے۔ وہ رایت اللہ فی کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ میں نے اس میں اللہ کو دیکھا۔ ان کا یہ مفہوم لینا مکان اور تجزی یعنی جز و حلول کا اقتضا کرتا ہے،
حالانکہ یہ صریح کفر ہے، اس لیے کہ مکان اور جو مکان میں ہو دونوں ایک جنس کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ فرض کرے کہ مکان مخلوق ہے تو یہ لازم ہے کہ جو مکان میں ہوگا وہ بھی مخلوق ہی ہوگا، اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ جو مکان میں متمکن ہے وہ قدیم ہے تو لازم ہے کہ وہ مکان بھی قدیم ہی ہوگا۔ بہر طور دونوں نظریات فاسد ہیں، خواہ مخلوق کو قدیم کہا جائے یا خالق کو حادث، یہ دونوں باتیں کفر ہوں گی۔ لہٰذا کسی چیز میں اس کی رویت اسی معنی میں ہے جسے ابتدا میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں اور لطائف ہیں جو کسی اور جگہ لکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 6، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، تبع تابعین میں سے امام طریقت، امام الائمہ، مقتدائے اہل سنت، شرف فقہا از علماء سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت خزاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ عبادات و مجاہدات و طریقت کے اصول میں عظیم الشان مرتبہ پر فائز ہیں۔ ابتدائی زندگی میں آپ نے لوگوں کے ازدحام سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشینی کا قصد فرمایا تاکہ لوگوں میں عزت و حشمت پانے سے دلوں کو پاک و صاف رکھیں اور دن و رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف و منہمک رہیں۔ مگر ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استخوان مبارک کو جمع کر رہے ہیں اور بعض کو بعض کے مقابلہ میں انتخاب کر رہے ہیں۔ اس خواب سے آپ بہت پریشان ہوئے اور حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کے ایک مصاحب سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک اور آپ کی سنت کی حفاظت میں ایسے بلند درجہ پر فائز ہوں گے گویا آپ ان میں تصرف کر کے صحیح و سقیم کو جدا جدا کریں گے۔ دوسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، تمہیں میری سنت کے زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم گوشہ نشینی کا خیال دل سے نکال دو۔ آپ بکثرت مشائخ مقتدمین کے استاذ ہیں، چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم، فضیل بن ایاز، داؤد طائی اور حضرت بشرحانی وغیرہ رحمہ اللہ نے آپ سے اکتساب فیض کیا ہے۔ علماء کے درمیان یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے زمانہ میں ابو جعفر المنصور خلیفہ تھا۔ اس نے یہ انتظام کیا کہ 4 علماء میں سے کسی ایک کو قاضی بنا دیا جائے۔ ان چاروں میں امام اعظم رحمۃ اللہ کا نام بھی شامل تھا۔ بقیہ 3 فرد حضرت سفیان ثوری، صلح بن الشیم اور شریک رحیم اللہ تھے۔ یہ چاروں بڑے متباہر عالم تھے۔ فرستادہ کو بھیجا کہ ان چاروں کو دربار میں لے کر آئے۔ چنانچہ جب یہ چاروں یکجا ہو کر روانہ ہوئے تو راہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اپنی فراست کے مطابق ہر ایک کے لیے ایک ایک بات تجویز کرتا ہوں۔ سب نے کہا، آپ جو تجویز فرمائیں گے درست ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا، میں تو کسی ہیلا سے اس منصب قضا کو خود سے دور کر دوں گا۔ صلح بن الشیم خود کو دیوانہ بنا لے، سفیان ثوری بھاگ جائیں اور شریک قاضی بن جائیں۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری نے اس تجویز کو پسند کیا اور راستے ہی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک کشتی میں گھس کر کہنے لگے، مجھے پناہ دو، 2 لوگ میرا سر کاٹنا چاہتے ہیں۔ اس کہنے میں ان کا اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف تھا، من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، ابن ماجہ۔ جسے قاضی بنایا گیا اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ ملاح نے انہیں کشتی کے اندر چھپا دیا۔ بقیہ 3 علماء کو منصور کے روبرو پہنچا دیا گیا۔ منصور نے امام اعظم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ منصب قضا کے لیے بہت مناسب ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا، اے امیر، میں عربی نہیں ہوں، اس لیے سردار عرب میرے حاکم بننے پر راضی نہ ہوں گے۔ منصور نے کہا، اول تو یہ منصب نسبت و نسل سے تعلق نہیں رکھتا، یہ علم و فراست سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ آپ تمام علماء زمانہ سے افضل ہیں، اس لیے آپ ہی اس کے لیے زیادہ موزوں و لائق ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا، میں اس منصب کے لائق نہیں۔ پھر فرمایا، میرا یہ کہنا کہ میں اس منصب کے لائق نہیں، اگر سچ ہے تو میں اس کے لائق نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو جھوٹے کو مسلمان کا قاضی نہیں بنانا چاہیے۔ چونکہ تم خدا کی مخلوق کے حاکم ہو تو تمہارے لیے ایک جھوٹے کو اپنا نائب بنانا اور لوگوں کے اموال کا معتمد اور مسلمانوں کے ناموس کا محافظ مقرر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس حلیہ سے آپ نے منصب قضا سے نجات پائی۔ اس کے بعد منصور نے حضرت صلح بن الشیم کو بلایا۔ انہوں نے خلیفہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا،
اے منصور تیرا کیا حال ہے اور تیرے بال بچے کیسے ہیں؟ منصور نے کہا یہ تو دیوانہ ہے، اسے نکال دو۔ اس کے بعد حضرت شریک کی باری آئی، ان سے کہا آپ کو منصب قضا ملنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا میں سودائی مزاج کا آدمی ہوں اور میرا دماغ بھی کمزور ہے۔ منصور نے جواب دیا اعتدال مزاج کے لیے شربت و شیر وغیرہ استعمال کرنا تاکہ دماغی کمزوری دور ہو کر عقل کامل حاصل ہو جائے۔ غرض کے منصب قضا حضرت شریک کے حوالہ کر دیا گیا اور امام اعظم نے انہیں چھوڑ دیا اور پھر کبھی بات نہ کی۔ اس واقعے سے آپ کا کمال دو حیثیت سے ظاہر ہے، ایک یہ کہ آپ کی فراست اتنی عرفہ والا تھی کہ آپ پہلے ہی سب کی خصلت و عادت کا جائزہ لے کر صحیح اندازہ لگا لیا کرتے تھے، اور دوسرے یہ کہ سلامتی کی راہ پر گامزن رہ کر خود کو مخلوق سے بچائے رکھنا تاکہ مخلوق میں ریاست و جاہ کے ذریعہ نحوست نہ پیدا ہو جائے۔ یہ حکایت اس امر کی قوی دلیل ہے کہ اپنی صحت و سلامتی کے لیے کنارہ کشی بہتر ہے۔ حالانکہ آج حصول جاہ و مرتبہ اور منصب قضا کی خاطر لوگ سرگرداں رہتے ہیں، کیونکہ لوگ خواہش نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ حق و ثواب سے دور ہو چکے ہیں، اور لوگوں نے عمرہ کے دروازوں کو قبلہ حاجات بنا رکھا ہے اور ظالموں کے گھروں کو اپنا بیت المعمور سمجھ لیا ہے، اور جابروں کی مسند کو قاب قوسین و ادنیٰ کے برابر جان رکھا ہے۔ جو بات بھی ان کی مرضی کے خلاف ہو وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ حکایت غزنی میں ایک مدعی علم و امامت سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ گجڑی پہننا بدعت ہے۔ میں نے جواب دیا حشیشی اور دبیقی لباس جو کہ خالص ریشم کا ہوتا ہے، جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس کو پہننا اور ظالموں کی منت و سماجت اور تملک و چاپلوسی کرنا تاکہ اموال حرام مطلق مل سکے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا شریعت نے اسے حرام نہیں کیا ہے؟ اسے بدعت کیوں نہیں کہتے؟ بھلا وہ لباس جو حلال ہو اور حلال مال سے بنا ہو وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اگر تم پر نفس کی رعونت اور طبیعت کی ضلالت مسلط نہ ہوتی تو تم اس سے زیادہ پختہ بات کہتے، کیونکہ ریشمی لباس عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام، اور جو دیوانے اور پاگل ہیں جن میں عقل و شعور نہیں ان کے لیے وہ مباح ہے۔ اگر ان دونوں باتوں کے قائل ہو کر خود کو معذور گردانتے ہو تو افسوس کا مقام ہے۔ حکایت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوفل بن حبان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور تمام لوگ حساب گاہ میں کھڑے ہیں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں بہت سے بزرگ موجود ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جن کا چہرہ نورانی اور بال سفید ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر اپنا رخسار رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے برابر حضرت نوفل موجود ہیں۔ جب حضرت نوفل نے مجھے دیکھا تو وہ میری طرف تشریف لائے اور سلام کیا۔ میں نے ان سے کہا مجھے پانی عنایت فرمائے۔ انہوں نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ پھر حضور نے انگشت مبارک سے اجازت مرحمت فرمائی اور انہوں نے مجھے پانی دیا۔ اس میں سے کچھ پانی تو میں نے پیا اور کچھ اپنے رفقا کو پلایا، لیکن اس پیالہ کا پانی ویسا کا ویسا ہی رہا، کم نہیں ہوا۔ پھر میں نے حضرت نوفل سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی جانب کون بزرگ ہیں؟ فرمایا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، اور حضور کی بائیں جانب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس طرح میں معلوم کرتا رہا یہاں تک کہ 17 بزرگوں کی بابت دریافت کیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ہاتھ کی انگلیاں 17 عدد پر پہنچ چکی تھیں۔ حکایت حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو روز قیامت کہاں تلاش کروں؟ فرمایا ابو حنیفہ کے علم میں یا ان کے جھنڈے کے پاس۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ورع اور آپ کے فضائل و مناقب اس کثرت سے منقول و مشہور ہیں کہ ان سب کے بیان کی یہ کتاب متحمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک کے سرہانے سویا ہوا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو آغوش میں بچے کی طرح لیے ہوئے
باب شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے فطرت محبت میں دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ میں اس حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ بزرگ کون ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی معجزانہ شان سے میری باطنی حالت کا اندازہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے امام ہیں جو تمہارے ہی ولایت کے ہیں، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس خواب سے یہ بات منکشف ہوئی کہ آپ کا اجتہاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں بے خطا ہے، اس لیے کہ وہ حضور کے پیچھے خود نہیں جا رہے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں اٹھائے لیے جا رہے تھے، کیونکہ وہ باقی الصفت یعنی تکلف و کوشش سے چلنے والے نہیں تھے، بلکہ فانی الصفت اور شرعی احکام میں باقی و قائم تھے۔ جس کی حالت باقی الصفت ہوتی ہے وہ خطا کار ہوتا ہے یا راہ یاب، لیکن جب انہیں لے جانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں تو وہ فانی الصفت ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بقا کے ساتھ قائم ہوئے۔ چونکہ حضور سے خطا کے صدروک کا امکان ہی نہیں، اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہوا اس سے خطا کا امکان نہیں۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے۔ حکایت: حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم سے فارغ ہو گئے اور ان کا شہرہ آفاق میں پھیل گیا اور یگانہ روزگار عالم تسلیم کر لیے گئے، تب وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی اب تمہیں اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ بلا عمل کے علم ایسا ہے جیسے بلا روح کے جسم ہوتا ہے۔ عالم جب تک با عمل نہیں ہوتا اسے صفائے قلب اور اخلاص حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص محض علم پر ہی اکتفا کر لے وہ عالم نہیں ہے۔ عالم کے لیے لازم ہے کہ وہ محض علم پر قناعت نہ کرے، کیونکہ عین و علم کا اقتضاد یہی ہے کہ با عمل بن جائے۔ جس طرح کہ عین ہدایت مجاہدے کی مقتدا ہے اور جس طرح مشاہدہ بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح علم بغیر عمل کے سود مند نہیں ہوتا، کیونکہ علم عمل کی میراث ہے۔ علم میں نور و وسعت اور اس کی منفعت عمل ہی کی برکت کا ثمر ہوتا ہے۔ کسی صورت سے بھی علم عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ آفتاب کا نور کہ وہ عین آفتاب سے ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہی حال علم و عمل کے مابین ہے۔ ابتدائی کتاب میں علم و عمل پر کچھ بحث کی جا چکی ہے، وباللہ التوفیق۔ نمبر 7، حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی رحمۃ اللہ علیہ۔ تبع تابعین میں سے امام طریقت سید زہاد قائد اوتاد حضرت عبداللہ بن المبارک مروزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ مشائخ طریقت میں بڑی قدر و منزلت والے اور اپنے وقت میں طریقت و شریعت کے اسباب و احوال اور اقوال کے عالم امام زمانہ تھے۔ اکابر مشائخ طریقت کے صحبت یافتہ، صاحب تصانیف قصیرہ اور تمام علوم و فنون کے ماہر تھے۔ آپ کی کرامتیں بکثرت مشہور ہیں۔ آپ کی توبہ کا واقعہ عجیب و عبرتناک ہے۔ آپ ایک حسین و جمیل باندی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ ایک رات اپنے ایک دوست کو لے کر اپنی معشوقہ کی دیوار کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ معشوقہ بھی چھت پر آ گئی۔ صبح تک یہ دونوں ایک دوسرے کے نظارے میں مست رہے۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو آپ نے گمان کیا کہ عشاء کی اذان ہو گئی، لیکن جب دن چڑھا تو سمجھے کہ تمام رات اس کے حسن کے نظارے میں بیت گئی۔ یہی بات آپ کی تنبیہ کا موجب بنی۔ دل پر چوٹ پڑی تو کہنے لگے کہ اے مبارک کے بیٹے، تجھے شرم کرنی چاہیے کہ نفس کی خواہش کے پیچھے ساری رات ایک پاؤں پر کھڑے کھڑے گزار دی۔ اسی پر تو اعزاز و بزرگی کا خواستگار ہے۔ اگر امام نماز میں کسی سورہ کو طول دے دے تو تو گھبرا جاتا ہے، اس پر بھی تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسی وقت آپ کے صدق دل نے توبہ کی اور تحصیل علم اور اس کی طلب میں مشغول ہو گئے، اور ایسی زہد و دینداری کی زندگی اختیار کی کہ ایک روز اپنی والدہ کے باغ میں سو رہے تھے۔ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ ایک سانپ منہ میں ریحان کی ٹہنی لیے آپ کے چہرے سے مکھی اور مچھر اڑا رہا ہے۔ آپ نے مروز چھوڑ کر عرصہ دراز تک بغداد میں اقامت فرمائی اور بکثرت مشائخ طریقت کی صحبت میں رہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک مکہ مکرمہ میں بھی رہے، پھر اپنے وطن مروز واپس تشریف لے آئے اور تعلیم و تدریس میں مشغول ہو گئے۔
شہر کی نصف آبادی ظاہر حدیث پر عمل کرتی اور شہر کی نصف آبادی راہ طریقت پر چلتی تھی۔ چونکہ شہر کے دونوں فریق آپ کو اپنا بزرگ مانتے تھے اور آپ سے راضی و متعلق رہتے تھے، اس بنا پر آپ کو راضی الفرقین کے لقب سے سب پکارتے تھے۔ آپ نے اس جگہ 2 کمرے بنائے، ایک متبعین احادیث کے لیے اور ایک اہل طریقت کے لیے۔ یہ دونوں کمرے آج تک انہی قدیم بنیادوں پر قائم ہیں۔ اس کے بعد آپ وہاں سے حجاز آ گئے اور یہیں پر سکونت اختیار کر لی۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا، آپ نے کون سی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے؟ فرمایا، میں نے ایک راہب کو دیکھا جس کا بدن ریاضت و مجاہدے سے لاغر و نحیف ہو گیا تھا اور اس کی کمر دوہری ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اے راہب، خدا تک رسائی کی کون سی راہ ہے؟ اس نے کہا، اگر تم اللہ کو جانتے ہو تو اس تک رسائی کی راہ بھی جانتے ہوگے۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں اسے نہیں جانتا، لیکن اس کی عبادت میں نے اپنا یہ حال بنا لیا۔ تم اسے جانتے ہو لیکن تم اس سے دور ہو۔ مطلب یہ کہ معرفت کا اقتضا یہ ہے کہ اس کی خشیت دل میں ہمہ وقت رہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سے بے خوف ہو اور میں کفر و جہالت میں مبتلا ہونے کے باوجود اس سے خوف زدہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے راہب کی یہ نصیحت گرہ میں باندھ لی۔ اس نے مجھے بہت سے ناجائز افعال سے باز رکھا۔ آپ کا ایک قول یہ ہے کہ خدا کے دوستوں کا دل ہرگز ساکن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بے قرار رہتے ہیں، کیونکہ اس طبقہ پر سکون و آرام حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ دنیا میں حصول مقصد کی خاطر بے قرار ہوتے ہیں اور آخرت میں منزل مقصود حاصل ہونے کی خوشی میں، کیونکہ دنیا میں حق تعالیٰ سے غائب ہونے کی وجہ سے ان پر سکون و آرام جائز نہیں ہوتا، اور عقبہ میں بارگاہ حق میں اس کی تجلی و رویت کی وجہ سے انہیں قرار نہیں آتا۔ ان کے لیے دنیا عقبہ کی مانند اور عقبہ دنیا کی مانند ہے، کیونکہ دل کو سکون یا تو مقصود و مراد کو پا لینے سے حاصل ہوتا ہے یا اپنے مقصود و مراد سے بے خبر و غافل ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے اپنے مقصود و مراد سے بے خبری و غفلت دنیا و آخرت دونوں جگہ جائز نہیں، اس لیے محبت کی وارفتگی سے دل کو قرار کیسے حاصل ہو؟ وباللہ العالم۔ نمبر 8، حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے اماموں میں ایک واصلین حق کے سردار مقربین بارگاہ کے بادشاہ حضرت ابو علی فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فقراء میں آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ طریقت میں آپ کو کامل مہارت اور پورا شغف حاصل تھا۔ مشائخ طریقت کے درمیان آپ بہت مشہور و معروف ہیں۔ آپ کے احوال صدق و صفا سے معمور تھے۔ آپ ابتدائے عمر میں جرائم پیشہ آدمی تھے۔ مرد اور مادرد کے درمیان ہر زنی کا مشغلہ تھا۔ اس کے باوجود آپ کی طبیعت ہر وقت مائل بے اصلاح رہتی تھی۔ چنانچہ جس قافلہ میں کوئی عورت ہوتی تو اس کے قریب تک نہ جاتے۔ جس کے پاس مال تھوڑا ہوتا اس سے تعارض نہ کرتے اور ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ مال ضرور چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ مرو اور ماورد کے درمیان رہزنی کا مشغلہ تھا۔ ایک سوداگر مرو سے ماورد جا رہا تھا۔ مرو کے لوگوں نے اس سوداگر سے کہا، مناسب ہے کہ ایک سرکاری حفاظتی دستہ ساتھ لے کر چلو، کیونکہ راہ میں فضیل رہزنی کرتا ہے۔ سوداگر نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ وہ رحم دل اور خدا ترس آدمی ہے۔ سوداگر نے حفاظتی دستہ کی بجائے ایک خوش آواز قاری کو اجرت پر لے کر اونٹ پر بٹھا دیا اور روانہ ہو گیا۔ قاری دن و رات راستہ میں تلاوت قرآن کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ قافلہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں یہ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اتفاق سے قاری نے یہ آیت تلاوت کی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یعنی کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ذکر الہی اور حق کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکام کے آگے اپنے دلوں کو جھکائیں۔ حضرت فضیل نے جب یہ سنا تو ان کے دل پر رخت طاری ہو گئی۔ فضیل کے دل پر فضل خدا نے غلبہ دکھایا اور اسی لمحہ انہوں نے رہزنی سے توبہ کر لی۔ جن جن کے مال لوٹے تھے ان کے نام لکھ رکھے تھے، ان سب کو راضی کیا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے اور عرصہ تک وہاں مقیم رہے اور بکثرت اولیاء اللہ سے ملاقاتیں کیں۔
پھر وہ کوفہ آ گئے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مجلس مبارک میں مدت تک رہے۔ ان سے بکثرت روایات مروی ہیں جو محدثین کے نزدیک بہت مقبول ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے حقائق و معرفت میں اعلیٰ درجہ کی گفتگو کرتے تھے، چنانچہ آپ کا قول ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی کما حق معرفت حاصل ہو گئی وہ مقدر بھر اس کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اس لیے کہ اس کی معرفت اس کے احسان و کرم کی پہچان کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اور جب اس کے احسان و کرم کی پہچان ہو جائے تو اس نے اس کو دوست بنا لیا، اور جب اسے دوست بنا لیا تو گویا اس نے مقدر بھر طاعت و عبادت کر لی، کیونکہ دوست کا کوئی حکم مشکل و دشوار نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر جتنی دوستی زیادہ ہوگی اتنا ہی طاعت و عبادت کا ذوق بڑھتا جائے گا، اور دوستی کی زیادتی ہی معرفت کی حقیقت ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھے، پھر آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مجھے خیال گزرا کہ شاید کسی دوسرے حجرے میں تشریف لے گئے۔ میں اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے صبح کی اذان دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور نماز میں مشغول رہے۔ نماز صبح ادا فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے خون جاری تھا۔ میں نے رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغفور فرمایا، اس بشارت کی موجودگی میں اتنی مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں؟ ایسا تو وہ کرے جس کی آخرت محفوظ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسی بشارت دے، اور تم یہ چاہتی ہو کہ میں اس کی بندگی نہ کروں اور مقدور بھر شکر گزاری بھی نہ کروں۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج 50 نمازیں قبول فرمائی تھیں، اور آپ نے انہیں گراں نہ جانا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار عرض کرنے پر دوبارہ جا کر 5 نمازیں کرائیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی سرشت میں فرمان الہی کی مخالفت کا شائبہ بھی نہ تھا، اس لیے کہ یہ محبت نام ہی موافقت کا ہے۔ نیز آپ کا ارشاد ہے، یہ دنیا بیماری کا گھر ہے اور لوگ اس پر دیوانے ہیں، اور دیوانوں کو بیمارستان میں طوفان و سلاسل سے مقید رکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری خواہشیں ہماری زنجیریں اور ہمارے گناہ ہماری قید ہیں۔ حکایت: حضرت فضل بن ربیع بیان فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد ہارون رشید نے مجھ سے کہا، اگر مردان خدا میں سے کوئی یہاں موجود ہو تو ہم اس کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ میں نے کہا، ہاں، اس جگہ حضرت عبدالرزاق صنعانی ہے۔ اس نے کہا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو بہت دیر گفتگو ہوتی رہی۔ رخصت کے وقت ہارون رشید نے مجھ سے کہا، ان سے دریافت کرو کہ کیا ان کے ذمہ کچھ قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، قرضہ ہے۔ ہارون رشید نے مجھ سے کہا، ان کا قرضہ ادا کر دو۔ جب ہم وہاں سے واپس آئے تو اس نے کہا، اے فضل، میرا دل کسی اور بزرگ سے بھی ملنے کا متمنی ہے۔ میں نے کہا، یہاں حضرت سفیان بن عینیہ بھی جلوہ گر ہیں۔ اس نے کہا، ان کے پاس بھی لے چلو۔ چنانچہ جب حاضر ہوئے تو دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ واپسی کے وقت خلیفہ نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان سے بھی قرض کے بارے میں دریافت کروں۔ میں نے پوچھا تو فرمایا، ہاں، قرض ہے۔ خلیفہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کا قرض بھی ادا کر دو۔ باہر آ کر خلیفہ نے مجھے کہا، اے فضل، ابھی میرا دل سیر نہیں ہوا، کسی اور بزرگ سے بھی ملاقات کراؤ۔ میں نے کہا، مجھے یاد آیا، یہاں حضرت فضیل بن عیاض بھی تشریف فرما ہیں۔ پھر ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اوپر ایک گوشہ میں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے دستک دی، اندر استفسار ہوا، کون ہے؟ میں نے جواب دیا، امیر المومنین آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے امیر المومنین سے اور انہیں مجھ سے کیا سروکار؟ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد نہیں ہے؟ لیسا للعبد ان یزل
नफ्सहु फी ताअतिल्लाह। इब्न माजा। किसी बंदे को लायक नहीं कि ताअत इलाही में खुद को जलील करे। आपने फरमाया हजूर का इरशाद हक है, लेकिन रज़ाए इलाही इसके हजूर में दायमी इज़्ज़त है। तुम मेरी इस हालत को जलील गुमान करते हो, हालांकि मैं ताअत इलाही में अपनी इज़्ज़त जानता हूँ। इसके बाद नीचे आकर दरवाज़ा खोल दिया और चिराग बुझा दिया और मकान के एक कोने में जाकर खड़े हो गए। मुसाफिहा के वक्त हारून रशीद का हाथ इनके हाथ से मस हुआ तो हज़रत फजील ने फरमाया, अफसोस है कि इतना नर्म व नाजुक हाथ दोज़ख में जलेगा, काश ये हाथ खुदा के अजाब से महफूज रहता। हारून रशीद ये सुनकर रोने लगे और इतना रोया कि बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो कहने लगा, ए फजील, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, तेरा बाप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मुझे अपनी कौम पर अमीर बना दीजिए। हजूर ने फरमाया, ए चचा, मैंने तुमको तुम्हारी जान पर अमीर बना दिया, क्योंकि एक सांस अगर ताअत इलाही में गुजरे तो वो इससे बेहतर है कि लोग 1000 साल तक तुम्हारी फर्मा बरदारी करें, इसलिए कि अमीर से क़यामत के दिन बजुज़े निदामत व शर्मिंदगी के कुछ हासिल ना होगा। हारून रशीद ने कहा, कुछ और भी नसीहत फरमाइए। हज़रत फजील ने फरमाया, जब हज़रत उम्र बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु अन्हो को लोगों ने खिलाफत पर फायज करना चाहा तो उन्होंने सालिम बिन अब्दुल्लाह, रजा बिन हेवा और मोहम्मद बिन काब कर्जी को बुलाया और इनसे कहा, लोगों ने मुझे इस बलाओ मुसीबत में फंसा दिया है, मुझे क्या तदबीर करनी चाहिए, क्योंकि अमारात को मैं बला समझता हूँ, अगरचे लोग इसे नेमत ख्याल करते हैं। इनमें से एक ने कहा, ए उम्र बिन अब्दुल अजीज़, अगर आप चाहते हैं कि रोज़े क़यामत अज़ाब इलाही से रस्तगारी हो तो मुसलमान बुज़ुर्गों और बूढ़ों को अपने बाप की मानिंद और जवानों को भाई और बच्चों को अपनी औलाद की मानिंद समझें और इन सब के साथ वही सलूक कीजिए जो ख़ानदान का सरबराह बाप अपने भाइयों और फर्जंदों और दीगर अयाल के साथ करता है, क्योंकि ये ममालिक इस्लामिया एक घर की मानिंद हैं और इनमें रहने वाले अहलो अयाल। अपने बड़ों की ज़ियारत करो और भाइयों की इज़्ज़त करो और छोटों से प्यार और मोहब्बत करो। इसके बाद हज़रत फजील रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे अंदेशा है कि कहीं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा दोज़ख की आग में ना झुलसाया जाए। खुदा का खौफ रखो और इसका हक बेहतरीन तरीक पर अदा करो। इसके बाद हारून रशीद ने अर्ज़ किया, आप पर कुछ कर्ज है। हज़रत फजील ने जवाब दिया, हाँ, खुदा का कर्ज मेरी गर्दन पर है, वो इसकी अतात है, मैं फ़िक्रमंद हूँ कि इसकी वजह से मेरी गिरफ्त ना हो जाए। हारून रशीद ने अर्ज़ किया, बार कर्ज से मेरी मुराद लोगों का कर्ज है। आपने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र व एहसान है, इसने मुझे बहुत कुछ नेमत दे रखी है, मुझे कोई शिकवा नहीं कि लोगों से बयान करता फिरूं। हारून रशीद ने 1000 अशरफियों की थैली आपके आगे रख दी और अर्ज़ किया, इसे अपनी ज़रूरतों पर खर्च फरमाइए। हज़रत फजील ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी इतनी नसीहतों ने तुम पर कुछ असर नहीं किया और अभी तक जुल्म व इस्तबदाद की रविश पर कायम हो। हारून रशीद ने कहा, मैंने आप पर क्या जुल्म व इस्तबदाद किया है? फरमाया, मैं तुम्हें निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे इब्तला में डालना चाहते हो, क्या यह जुल्म व जफा नहीं है? ये सुनकर हारून रशीद और फजल बिन रबी दोनों रोने लगे और रोते हुए बाहर आ गए। इसके बाद हारून रशीद ने मुझे कहा, ए फजल बिन रबी, बादशाह दर हकीकत हजरत फजील हैं और ये सब इनकी दबदबा की दलील है जो दुनिया और दारुल आखिरत में इन्हें हासिल है। दुनिया की तमाम ज़ेबो ज़ीनत इनकी नज़र में बेवक़्त और हकीर हैं। अहले दुनिया की खातिर तवाज़ो करनी भी इन्होंने इसीलिए तर्क कर रखी है। आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब इससे कहीं ज़्यादा हैं जितने के लिखे जा सकते हैं। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब। नंबर 9, हज़रत ज़ुअल्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह तरीक़त के इमामों में एक बुज़ुर्ग सफ़ीनाए तहक़ीक़ व करामत समसाम शर्फ़ अंदर विलायत हज़रत अबू अल-फैज़ ज़ुअल्नून इब्न इब्राहिम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह है। आपका नाम सुबान था और सौबी नज़ात थे। अहले मार्फत और मशाइख़ तरीक़त में आप बड़े बरगुज़ीदा थे। रियाज़त व मुशक्क़त और तरीक़े मलामत को पसंद कर रखा था। मिस्र के
تمام رہنے والے آپ کے مرتبہ کی عظمت کو پہچاننے میں عاجز رہے اور اہل زمانہ آپ کے حال سے ناواقف رہے، یہاں تک کہ مصر میں کسی نے بھی آپ کے جمال و حال کو آپ کے انتقال کے وقت تک نہ پہچانا۔ جس رات آپ نے رحلت فرمائی، اس رات 70 لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ نے ان سے فرمایا، خدا کا ایک محبوب بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو ان کی پیشانی پر یہ لکھا گیا، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی محبت میں فوت ہوا، یہ خدا کا شہید ہے۔ لوگوں نے جب آپ کا جنازہ کاندھوں پر اٹھایا تو فضا کے پرندوں نے پر باندھ کر جنازہ پر سایہ کیا۔ ان واقعات کو دیکھ کر اپنے کیے ہوئے ظلم و جفا پر لوگ پشیمان ہوئے اور صدق کے دل سے توبہ کرنے لگے۔ طریقت و حقیقت اور علوم معرفت میں آپ کے کلمات نہایت عمدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، خشیت الہی میں عارف کا ہر لحظہ بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اس کی ہر گھڑی رب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ بندہ جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کی حیرت و خشوع اور زیادہ ہوگی، چونکہ وہ بارگاہ حق کے دبدبا کا زیادہ شناسہ ہوتا ہے اور اس کے دل پر جلال حق غالب ہوتا ہے۔ جب وہ خود کو اس سے دور دیکھے گا تو اس کے وصال میں اور کوشش کرے گا۔ اسی طرح خشوع بر خشوع کی حالت میں اضافہ ہوتا رہے گا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکالمت کے وقت عرض کیا، خدایا تجھے کہاں تلاش کروں؟ حق نے فرمایا، شکستہ دل اور اپنے صفائے قلب سے مایوس شدہ لوگوں کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھ سے زیادہ شکستہ دل اور نا امید شخص اور کون ہوگا؟ فرمایا، میں وہی ہوں جہاں تم ہو۔ معلوم ہوا کہ ایسا مدعی معرفت جو بے خوف و خشوع ہو وہ جاہل ہے، عارف نہیں ہے، کیونکہ معرفت کی حقیقت کی علامت صدق ارادت ہے، اور صدق ارادت خدا کے سوا ہر سبب کے فنا کرنے والی اور تمام نسبتوں کو قطع کرنے والی ہوتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی سرزمین میں سچائی اس کی تلوار ہے، جس چیز پر یہ پڑتی ہے اسے کاٹ دیتی ہے، اور صدق یہ ہے کہ مسبب الاسباب کی طرف نظر ہو، نہ کہ عالم اسباب کی طرف، کیونکہ جب تک سبب قائم و برقرار ہے اس وقت تک صدق ساقط و بعید ہے۔ حکایت: ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار دریائے نیل میں سفر کر رہے تھے۔ سامنے سے ایک کشتی آ رہی تھی جس میں لوگ گا بجا کر خوب خوشیاں منا رہے تھے اور ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ آپ کے رفقا نے آپ سے عرض کیا، اے شیخ، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان سب کو غرق کر دے تاکہ ان کی نحوست سے مخلوق خدا پاک ہو۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ خدایا، جس طرح تو نے دنیا میں آج ان کو خوشی و شادمانی بخشی ہے، اسی طرح اس جہان میں ان کو خوشی مسرت عطا فرما۔ آپ کے رفقا اس دعا کو سن کر حیران رہ گئے۔ جب وہ کشتی آمنے سامنے ہوئی اور لوگوں کی نظریں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر پڑیں تو رو کر معذرت کرنے لگے اور اپنے آلات موسیقی کو توڑ کر دریا میں پھینک دیا اور تائب ہو کر حق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا سے فرمایا، اس جہاں کی خوشی و مسرت اس جہاں میں توبہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لو، سب کی مرادیں حاصل ہو گئیں، تمہاری بھی اور ان کی بھی، اور کسی کو کوئی رنج و تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ یہ واقعہ آپ کی اس شفقت و مہربانی پر دلالت کرتا ہے جو کہ آپ کو مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ آپ کی یہ خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں تھی، کیونکہ کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم روا رکھنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ اس کے باوجود آپ کی صفت رحمت میں کبھی فرق نہ آیا اور کبھی بد دعا نہ فرمائی، بلکہ ہر بار یہی دعا کی کہ خدایا میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ نادان ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنے رشد و ہدایت کے بارے میں خود بیان فرمایا ہے کہ میں بیت المقدس سے مصر کی طرف آ رہا تھا، مجھے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ اس سے کچھ پوچھنا چاہیے۔ جب قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ قبڑے کی بوڑھی عورت ہے، پشم کا جبہ پہنے اور ہاتھ میں عصا اور لوٹا لیے ہوئے تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے کہا، خدا کی طرف سے۔ میں نے کہا، اب کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، خدا کی طرف۔ میرے پاس 1 دینار تھا، اسے دینا چاہا۔ اس نے ایک تمانچہ میرے رخسار پر مار کر کہا، اے ذوالنون،
تو نے جو مجھے سمجھا ہے وہ تیری نافہمی ہے۔ میں خدا کے لیے ہی کام کرتی ہوں، اسی کی عبادت کرتی ہوں اور اسی سے مانگتی ہوں، کسی دوسرے سے کچھ نہیں لیتی۔ یہ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس واقعہ میں لطیف رمز و اشارہ ہے، وہ یہ کہ اس بوڑھی نے کہا میں خدا کے لیے ہی کام کرتی ہوں، جو صدق و محبت کی دلیل ہے، کیونکہ لوگوں کا سلوک دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ اسی کے لیے کیا ہے، حالانکہ وہ اپنے ہی لیے کرتے ہیں۔ اگر اس عمل میں خواہش نفس کا دخل نہ ہو، لیکن یہ خواہش تو بہرحال ہوتی ہے کہ اس جہان میں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ اس جہان کے اجر و ثواب کی خواہش اور اس جہان میں ریا و سما کے دخل پر اپنے عمل کو مبرہ رکھتے ہیں۔ جو شخص ایسا عمل کرے گا وہ خالص اللہ تعالیٰ کے فرمان کی عظمت اور اس کی محبت کے اقتداء پر مبنی ہوگا، اور اس کے فرمان کی بجا آوری میں اجر و ثواب کی طمع نہ ہوگی۔ اول گروہ کی یہ حالت ہے کہ وہ ہر عمل خیر پر گمان رکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہے، حالانکہ وہ زاد آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن اسے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرما بردار کی اطاعت کا اجر اس شخص سے زیادہ ہے جو معصیت میں مبتلا ہو، کیونکہ معصیت میں خوشی کچھ دیر کی ہوتی ہے اور طاعت کی خوشی دائمی ہے۔ رب بے نیاز کو مخلوق کے مجاہدے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہ اس کے نہ کرنے سے اس کا کچھ نقصان ہے۔ اگر سارا جہان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدق کے ہم پلہ ہو جائے تو اس کا فائدہ انہی کو ہوگا، نہ کہ خدا کو، اور اگر سارا جہان فرعون کے مانند خدا کو جھٹلانے لگے تو اس کا نقصان انہی کو پہنچے گا، نہ کہ خدا کو، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساءتم فلہا۔ بنی اسرائیل آیت 7۔ اگر تم نیک عمل کرتے ہو تو اپنے لیے ہی اچھا کرتے ہو، اگر برے عمل کرو تو وہ بھی تمہارے لیے ہی ہے۔ فرمان الہی ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ العنکبوت آیت 6۔ جو مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی مجاہدہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ لوگ عافیت کے لیے اطاعت کرتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ خدا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اپنے محبوب کی راہ پر چلنا اور ہی چیز ہے۔ ایسے لوگوں کی نگاہیں کسی اور طرف نہیں اٹھتیں۔ واللہ عالم۔ نمبر 10، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، امیر الامراء، سالک طریقت لقا، حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن ادہم منصور رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ اپنے زمانہ اور اپنے سلوک میں منفرد اور سید اقران تھے۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے مرید تھے۔ آپ نے بکثرت قدمائے مشائخ کی صحبت پائی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہو کر تحصیل علم کیا۔ ابتدائے حال یہ ہے کہ آپ بلخ کے امیر تھے۔ ایک دن شکار کے لیے نکلے، ایک ہرن کے تعاقب میں گھوڑا ڈال دیا اور لشکر سے بچھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرن کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے بزبان فصیح کہا، ھذا خلقت ام بھذا امرت، اے ابراہیم کیا تم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ یہ بات آپ کی توبہ کا سبب بنی، اور آپ نے اسی وقت دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے زہد و ورع کی زندگی اپنا لی، اور حضرت فضیل بن ایاز اور حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی صحبت اختیار کی۔ توبہ کے بعد اپنے ہاتھ کمائی کے سوا کچھ نہ کھایا۔ طریقت و معرفت میں آپ کے اشارات ظاہر اور کرامتیں مشہور ہیں۔ تصوف کے حقائق میں آپ کے کمالات نہایت لطیف و نفیس ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، مفاتیح العلوم ابراہیم، حضرت ابراہیم ادہم طریقت و معرفت کے علوم کی کنجیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کر کے لوگوں کو ایک طرف چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ جب بندہ کا تعلق خاطر درست ہو اور اس کی محبت میں اخلاص ہو تو حق تعالیٰ سے یہ صحیح تعلق خلق سے کنارہ کشی کا مقتدا ہوتا ہے۔
اس لیے کہ خلق سے صحبت رکھنا خالق کی باتوں سے جدا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے صحبت اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ اخلاص کے ساتھ اس کے احکام کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت میں اخلاص جب ہی پیدا ہوتا ہے جب کہ محبت الہی میں خلوص ہو، اور حق تعالیٰ سے محبت میں خلوص جب پیدا ہوتا ہے جب کہ وہ نفسانی خواہشات کا دشمن بن جائے۔ جو شخص کے نفسانی خواہشات کا تابع بنا وہ خدا سے جدا ہو گیا، اور جس نے نفسانی خواہشات کو نکال پھینکا وہ رحمت الہی سے بہراور ہو گیا۔ گویا کہ تم اپنے وجود سے خود ہی تمام خلق ہو۔ جب تم نے اپنی ذات سے آراز کر لیا تو گویا ساری خلقت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ لیکن وہ شخص جو خلقت سے کنارہ کشی اختیار کر لے مگر اپنی نفسانی خواہش کا غلام بنا رہے تو یہ ظلم ہے، کیونکہ ساری خلقت جس حالت میں ہے وہ تو حکم و تقدیر سے ہے، مگر تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے۔ استقامت ظاہر و باطن۔ طالب حق کی ظاہری و باطنی استقامت دو چیزوں پر ہے، ایک علم سے متعلق ہے، دوسری عمل سے۔ جو عمل سے متعلق ہے وہ نیک و بد تقریر کا جاننا ہے۔ اس لیے عالم میں کوئی شخص متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر چیز کو اور اس میں حرکت و سکون کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور جو عمل سے متعلق ہے وہ فرمان الہی کا بجا لانا ہے۔ معاملہ کی صحت، مکافات احکام الہی کا تحفظ اور ہر وہ حال جو تقدیر الہی سے متعلق ہو فرمان الہی کے ترک کے لیے حجت نہیں بن سکتا۔ لہٰذا خلق سے کنارہ کشی اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود سے کنارہ کش نہ ہو جائے۔ جب خود سے کنارہ کش ہو جاؤ گے تو تمام خلق سے کنارہ کشی حاصل ہو جائے گی، اور یہی حاصل مراد ہے۔ جب حق تعالیٰ سے لگاؤ پیدا ہوگا تو امر حق کی اقامت کے لیے ثابت قدمی میسر آئے گی۔ معلوم ہوا کہ خلق کے ساتھ کسی حال میں چین و راحت پانا جائز نہیں ہے۔ اگر حق کے سوا کسی غیر سے چین و راحت چاہو گے تو یہ غیر کے ساتھ راحت پانا ہوگا، اور یہ بات توحید کے منافی ہے، اور اپنی ذات سے آرام پانا تو سراسر نکما پن ہے۔ اسی وجہ سے حضرت شیخ ابو الحسن ثعلبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بلی کا حکم ماننا اپنے نفس کی پیروی سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے محبت برائے خدا ہے، اور اپنے نفس کی محبت اور اس کی پیروی خواہشات نفسانیہ کی پرورش ہے۔ مزید تفصیل دوسری جگہ آئے گی انشاءاللہ۔ حکایت: حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیابان میں پہنچا تو ایک بوڑھے نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، تم جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے جہاں بغیر توشہ کے سفر کر رہے ہو؟ میں نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان ہے جو غیر کی طرف مجھے پھیرنا چاہتا ہے۔ میرے پاس اس وقت 4 سکے تھے جو اس زنبیل کی قیمت کے تھے جسے میں نے کوفہ میں خود فروخت کر کے حاصل کیا تھا۔ انہیں جیب سے نکال کر پھینک دیا اور عہد کیا کہ ہر میل پر 400 رکعت نماز پڑھوں گا۔ میں 4 سال بیابان میں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر وقت بے مشقت مجھے روزی عطا فرمائی۔ اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت حاصل ہوئی اور مجھے اسم اعظم کی تعلیم دی۔ اس وقت میرا دل یکدم غیر سے خالی ہو گیا۔ وباللہ التوفیق۔ نمبر 11، حضرت بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، سریر آرائے معرفت، تاج اہل معاملت حضرت بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ مجاہدے میں عظیم الشان اور برہان کبیر تھے۔ معاملات طریقت میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ کی صحبت پائی اور اپنے ماموں حضرت علی بن حشرم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ارادت کی۔ آپ علم اصول و فروغ کے عالم تھے۔ ابتدا کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک دن نشہ کی حالت میں گھر سے نکلے۔ راستہ میں ایک کاغذ کا پرزہ پڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ تعظیم سے اٹھا کر خوشبو سے معطر کر کے پاک جگہ میں رکھ دیا۔ اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بشر، تم نے میرے نام کو خوشبو میں بسایا۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، میں تمہارے نام کی خوشبو کو دنیا و آخرت میں پھیلاؤں گا، یہاں تک کہ جو بھی تمہارا نام لے گا یا سنے گا اس کے دل کو راحت نصیب ہوگی۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی توبہ کی اور مضبوطی کے ساتھ طریقہ زہد پر گامزن ہو گئے۔
حق تعالیٰ کے مشاہدہ کا غلبہ اس حد تک شدید تھا کہ ہمیشہ ننگے پاؤں رہے۔ لوگوں نے برہنہ پار رہنے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، زمین خدا کا فرش ہے، میں جائز نہیں سمجھتا کہ فرش پر چلوں کہ میرے پاؤں اور اس کے فرش کے درمیان کوئی چیز حائل ہو۔ آپ کی معرفت کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ جوتوں کو بھی حجاب سمجھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں عزت والا اور آخرت میں شرافت والا ہو، اسے لازم ہے کہ 3 باتوں سے اجتناب کرے۔ ایک یہ کہ کسی سے اپنی ضرورت بیان نہ کرے، دوسرے یہ کہ کسی کو برا نہ کہے، اور تیسرے یہ کہ کسی کے کھانے کی دعوت قبول نہ کرے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اسے مخلوق کی احتیاج نہ ہوگی، چونکہ خلق کی احتیاج عدم معرفت کی دلیل ہے۔ اگر وہ خدا کو قاضی الحاجات جانتا تو کسی غیر سے احتیاج برآری نہ چاہے گا، اس لیے کہ مخلوق کا مخلوق سے طالب امداد ہونا ایسا ہی ہے جیسے قیدی کا قیدی سے مدد مانگنا۔ کسی کو برا نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے حکم میں تصرف کرتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص اور اس کا فعل بد دونوں خدا کی مخلوق ہیں۔ اس کی پیدا کردہ چیز کو برا کہنا خدا کی طرف مراجعت کرتا ہے۔ کسی فعل میں عیب ڈالنا یا فاعل میں عیب نکالنا برابر ہے، سوائے اس کے کہ خدا نے جسے برا کہا اس کی موافقت میں برا کہا جائے، جیسے فساق و فجاز اور کفار وغیرہ۔ اسی طرح کسی کے کھانے کی دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ روزی رسائی حق تعالیٰ ہے۔ اگر وہ مخلوق کو تیری روزی کا ذریعہ بنائے تو مخلوق کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ روزی ہے جسے خدا نے تیرے پاس پہنچایا ہے، نہ یہ کسی مخلوق نے روزی دی ہے۔ اگر روزی دینے والا بندہ یہ سمجھے کہ یہ روزی اس کی طرف سے ہے اور اس بنا پر تجھ سے احسان جتاتا ہے تو اسے قبول نہ کرو، اس لیے کہ روزی میں کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے۔ البتہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک روزی غذا ہے، جیسے خدا نے ان کو ذریعہ بنا کر بھیجا، لہٰذا اس کی سپاس و شکر گزاری ضروری ہے۔ اور معتزلہ کے نزدیک روزی غذا نہیں بلکہ اشیاء میں سے ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو غذا کے ذریعے پالتا ہے، نہ کہ کسی مخلوق کا ذریعہ مجازی سبب ہو۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، واللہ عالم۔ نمبر 12، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، معرفت و محبت کے آسمان، حضرت ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ تمام مشائخ طریقت میں جلیل القدر ہیں۔ آپ کا حال سب سے رفیع تر ہے۔ آپ کی جلالت شان کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام میں ابو یزید کی شان ایسی ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کی ہے۔ آپ کے آباء و اجداد بسطام کے رہنے والے مجوسی تھے، لیکن آپ کے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیثیں روایت کی ہیں جن کا مقام بہت بلند ہے۔ تصوف میں جو 10 امام گزرے ہیں ان میں سے ایک آپ ہیں۔ حقائق و معرفت میں آپ سے بڑھ کر کسی کو دسترس اور قوت انبساط نہیں ہے۔ طریقت و شریعت کے تمام علوم اور ان کے احوال کے آپ بہت بڑے عالم اور ان سے محبت کرنے والے تھے۔ ملحدین کا وہ مردود گروہ جو خود کو آپ کی وضع و طریقت کا پابند بتاتا ہے، آپ کا حال ان کے بالکل خلاف تھا۔ آپ کا ابتدائی زمانہ مجاہدے اور تحصیل علم طریقت میں گزرا تھا۔ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال مجاہدے میں گزارے، لیکن علم اور اس کی مطابقت سے زیادہ سخت و دشوار کوئی چیز مجھ پر نہیں گزری۔ اگر ہر مسئلہ میں علماء کا اختلاف نہ ہوتا تو میں رہ جاتا اور دین حق کی معرفت نہ ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے، مگر توحید خالص میں اختلاف مضر ہے، چونکہ انسانی طبیعت جہل کی طرف زیادہ مائل ہے، کیونکہ بے علم آدمی بوجہ جہالت بہت سے کام بے رنج و تعب کر گزرتا ہے، لیکن علم کے ساتھ ایک قدم بھی بغیر دشواری کے نہیں چل سکتا۔ شریعت کی راہ جہان کی تمام راہوں سے زیادہ باریک و پرخطر ہے۔ ہر حال میں بندے کے لیے یہی سزاوار ہے کہ اگر بلند مقامات اور احوال رفیع سے گزرنا مشکل ہو تو میدان شریعت میں اتر جائے، اس لیے کہ اگر اس سے ہر چیز گم ہو جائے تو وہ شریعت کے دائرے میں تو قائم رہے گا۔ مرید کے لیے سب سے بڑی آفت سلوک کے معاملات کا ترک ہے
اور مدعیان کاذب کے تمام دعوے میدان شریعت میں پراگندہ ہو جاتے ہیں، اور شریعت کے مقابلے میں تمام زبانیں گنگ اور خاموش ہو جاتی ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل محبت کے نزدیک جنت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ تو اپنی محبت ہی میں مستغرق و شیدا رہتے تھے، کیونکہ جنت ایک مخلوق شے ہے۔ اگرچہ وہ بلند عزت ہے، لیکن حق تعالیٰ کی محبت ایسی صفت ہے جو غیر مخلوق ہے، اور جو شخص غیر مخلوق سے ہٹ کر مخلوق کی طرف دھیان رکھے گا وہ علائق دنیا میں پھنس کر سبق ہوگا۔ خدا کے محبوبوں کے نزدیک مخلوق کی کوئی عزت و منزلت نہیں ہوتی، وہ خدا کی محبت ہی میں مگن رہتے ہیں، اس لیے کہ وجود اور ہستی دوئی کو چاہتی ہے، اور اصل توحید میں دوئی ناممکن ہے۔ محبوبان خدا کا راستہ وحدانیت سے وحدانیت کی طرف ہے، اور محبت کی راہ محبت کی علت ہے۔ اگر کوئی مرید اللہ تعالیٰ سے محبت دوستی اس خیال سے کرے کہ وہ مرید ہو جائے یا مراد بن جائے، اگرچہ وہ مرید حق ہو یا مراد بندہ، یا مراد حق ہو یا مرید بندہ، بہر صورت یہ خیال اس کے لیے آفت ہے، اس لیے کہ اگر مرید حق ہو کر مراد بندہ ہو جائے تو مراد حق میں ہستی بندہ ثابت ہوگی، اور اگر مرید بندہ ہو کر مراد حق کا طالب ہو تو مخلوق کی ارادت کی وہاں گنجائش نہیں۔ دونوں حالتوں میں یہ آفت ہے، کیونکہ محبت میں ہستی کا ثبوت ہے، لہٰذا وہی شخص محب صادق ہے جو بقائے محبت میں کامل طور سے فنا ہو جائے، کیونکہ اس کی فنا میں ہی محبت کی بقا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی خود فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو خالی مکان دیکھ کر میں نے گمان کیا کہ حج مقبول نہیں ہوا، کیونکہ میں نے ایسے پتھر تو دنیا میں بہت دیکھے ہیں۔ اور جب دوسری مرتبہ حاضر ہوا تو خانہ کعبہ کو بھی دیکھا اور صاحب خانہ کو بھی۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ ابھی میں حقیقتاً توحید سے دور ہوں، اور جب تیسری بار حاضر ہوا تو صاحب خانہ ہی نظر آیا، گھر نظر نہیں آیا۔ اس وقت غیب سے ندا آئی، اے بایزید، جب تم نے اپنے آپ کو نہ دیکھا اور سارے عالم کو دیکھا تو تم مشرک نہ ہوئے، لیکن جب تم نے سارے عالم کو نہ دیکھا اور اپنے آپ پر نظر رکھی تو اب تم مشرک ہو گئے۔ اسی وقت اس خیال سے توبہ کی، بلکہ میں نے توبہ کی اور اپنی ہستی کی رویت سے بھی توبہ کی۔ یہ واقعہ آپ کی درستگی حال میں بہت اہم و لطیف ہے اور صاحبان حال کے لیے عمدہ نشانی ہے۔ نمبر 13، حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ۔ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ امام فنون جاسوس ظنون حضرت ابو عبداللہ الحارث اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ علم اصول و فروغ کے عالم اور اپنے وقت کے تمام اہل علم کے مرجع تھے۔ علم تصوف میں رغائب نامی کتاب آپ ہی کی تصنیف ہے، اس کے سوا بکثرت تصانیف ہیں۔ آپ ہر فن میں بلند مرتبہ اور بلند ہمت تھے۔ اپنے زمانہ میں آپ بغداد میں شیخ المشائخ کہلاتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے، دل کی حرکتوں کا علم محل غیب میں اس عمل سے زیادہ مشرف ہے جو اعضاء کی حرکتوں سے حاصل کیا جائے۔ اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ علم محل کمال ہے اور جہل مقام طلب، اور علم حضوری اس سے بہتر ہے کہ جہل کی چوکھٹ پر کھڑا رہے، چونکہ آدمی کو علم درجہ کمال تک پہنچاتا ہے اور جہالت تو چوکھٹ سے بھی گزرنے نہیں دیتی۔ در حقیقت علم عمل سے افضل ہے۔ علم ہی کے ذریعہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن صرف علم سے اسے نہیں پا سکتے۔ اگر بغیر علم کے عمل اس تک پہنچا سکتا ہے تو نصاری اور راہب اپنے ریاضت و مجاہدے کی شدت کی وجہ سے مشاہدے تک پہنچ چکے ہوتے، اور مسلمان قلت علم کی بنا پر غیوبت میں نافرمان و نامراد ہوتے۔ معلوم ہوا کہ عمل بندہ کی صفت ہے اور علم خدا کی صفت۔ بعض نقالوں نے آپ کے مقولہ میں دونوں جگہ عمل کو بیان کیا ہے، جو کہ غلط اور محال ہے، کیونکہ بندہ کا عمل حرکات قلب سے تعلق نہیں رکھتا، اور اگر اس سے فکر اور احوال باطن کا مراقبہ مراد ہو تو یہ بذات خود نادر ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تفکروا ساعۃ
خیر من عبادہ ستین سنتن۔ ایک گھڑی دین میں غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ در حقیقت اعمال باطن اعمال جوارح یعنی ظاہری عمل سے افضل ہے، اور احوال و اعمال باطن کی تاثیر در حقیقت اعمال ظاہری سے مکمل و جامع ہے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے، عالم کا سونا عبادت اور جاہل کا جاگنا معصیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے اور جاگنے میں جب اس کا باطن مغلوب ہوتا ہے تو ظاہر یعنی جسم بھی مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے غلبہ حق سے باطن کا مغلوب ہونا اس نفس سے بہتر ہے جو مجاہدے کے ظاہری حرکتوں پر نفس کا غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ حکایت، حضرت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ایک درویش سے فرمایا، خدا کے ہو کے رہو ورنہ خود نہ رہو گے۔ مطلب یہ کہ حق کے ساتھ باقی رہو اور اپنے وجود سے فانی ہو جاؤ، یعنی صفائے باطن کے ساتھ خاطر جمع رہو، یا فقر سے پراگندہ، گویا اپنی ہستی کو فنا کر کے حق کے ساتھ باقی رہو یا اس صفت پر قائم رہو جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے، اسجدوا الآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، یا اس فرمان الہی کی صفت بن جاؤ۔ حل اتی علی الاحسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، الدہر آیت 1۔ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا جب کہ وہ قابل ذکر شے نہ تھا؟ لہٰذا اگر تم اپنے اختیار سے حق کے ساتھ ہو گئے تو روز قیامت اپنی خودی کے ساتھ ہوگے، اور اگر اپنے اختیار سے حق کے ساتھ نہ ہو گئے بلکہ اختیار کو فنا کر دو گے تو قیامت میں حق کے ساتھ ہوگے۔ یہ معنی بہت دقیق و لطیف ہیں، واللہ اعلم۔ نمبر 14، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ وہ ہیں جو لوگوں سے کنارہ کشی اور حصول جاہ و مرتبہ سے بے نیاز ہیں، یعنی حضرت ابو سلیمان داؤد ابن طائی رحمۃ اللہ۔ آپ اکابر مشائخ طریقت اور سادات اہل تصوف میں اپنے عہدے کے بے نظیر تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر اور حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ تمام علوم میں کمال مہارت اور علم فقہ میں فقیہ الفقہا کہلاتے تھے۔ گوشہ نشینی اختیار کر کے ہر جاہ و مرتبہ سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ کمال زہد و تقوی کے مالک تھے۔ آپ کے فضائل و مناقب اور معاملات عالم میں بہت مشہور ہیں۔ حقائق و معرفت میں کامل دسترس حاصل تھی۔ آپ نے ایک مرید سے فرمایا، اے فرزند، اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو دنیا کو چھوڑ دے، اور اگر بزرگی چاہتا ہے تو آخرت کے انعام و اکرام کی خواہشوں کے گلے پر چھری پھیر دے، کیونکہ یہ دونوں مقام حجاب کے ہیں اور تمام خواہشیں انہی دونوں چیزوں میں مستور ہیں۔ جو شخص جسم سے فارغ ہونا چاہے اس سے کہو کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، اور جو شخص روح سے فراغت چاہے اس سے کہو کہ فراغت کی خواہش کو دل سے نکال دے۔ آپ حضرت محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بکثرت رہا کرتے تھے، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قریب تک نہ بھٹکتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، یہ دونوں شخص بہت بڑے عالم ہیں، کیا وجہ ہے کہ ایک کو تو آپ عزیز رکھتے ہیں اور دوسرے کو قریب تک نہیں آنے دیتے؟ آپ نے فرمایا، وجہ یہ ہے کہ حضرت امام محمد بن حسن نے دنیاوی مال دے کر علم حاصل کیا ہے، اور ان کا علم دین کی عزت اور دنیا کی ذلت کا موجب ہے، اور امام ابو یوسف نے درویشی و مسکینی دے کر علم حاصل کیا ہے اور اپنے علم کو عزت و منزلت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے امام محمد ابن حسن ان کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد طائی کی مانند دنیا کو حقیر و کمتر جاننے والا کسی کو بھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ دنیا اور اہل دنیا کو ذلیل و حقیر جانتے اور فقراء کو چشمے کمال سے دیکھتے تھے، اگرچہ وہ پرافت ہو، آپ کے مناقب بکثرت ہیں۔ واللہ عالم۔